اور من جملہ انسان کی سبھی حالتوں کی وہ حالت ہے جو شجاعت سے مشابہ ہوتی ہے، جیسا کہ شیرخوار بچہ بھی کسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کا بچہ بباعث فطرتی جوہر غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس حالت میں انسان نہایت بے باکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے، اور تنہا مقابلے کے لیے کئی آدمیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے، لیکن یہ صرف ایک طبی حالت ہے کہ اور درندوں میں بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے، ایسا ہی انسان میں پائی جاتی ہے۔ اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے، اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے، وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے، جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح پرایا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، البقرہ 178۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، الرعد 23۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، آل عمران 174۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، الانفال 48۔ یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو بھاگتے نہیں۔ ان کا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، کہ بہادری دکھانے کے ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں تو تم لوگوں سے ڈرو، بس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے۔ یعنی ان کی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف کبھی جوش پر مبنی ہو، جس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو، بلکہ ان کی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے۔ کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں، اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں، اور ان کی شجاعت میں ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی، اور نہ نفس کی پیروی، بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے۔ ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بالا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا، یہی شجاعت ہے۔ تو انسانی شجاعت اور ایک درندے کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے، اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور من جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے۔ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے۔ اسی وجہ سے جس شخص کا صریح جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن صرف یہی طبی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتی ہیں، تب تک حقیقی طور پر راست گو نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چندہ حرج نہیں، اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے، تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے؟ کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے؟ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا
جو بغیر کسی تعریف کے خواہ نخواہ جھوٹ بولے، بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو، جس میں خدا کی یہ تعلیم ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ الحج کی تفسیر۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ البقرہ 283۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ البقرہ 284۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ الانعام 153۔ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ النساء 136۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ المائدہ 9۔ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ۔ الاحزاب 36۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ العصر 4۔ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ الفرقان 73۔ ترجمہ۔ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، لیکن جھوٹ بھی ایک بت ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، تو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے انکار مت کرو اور سچی گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے۔ اگر کہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو، جھوٹ مت بولو۔ اگر کہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو، اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ من جملہ انسان کے طبی امور کے ایک صبر ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں، اور انسان بہت سے سیاپے اور جزا فضا کے بعد صبر اختیار کرتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے روح سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی سبھی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا، چیختا، سر پیٹتا ہے، آخر بہت سا بخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور یہ دونوں حرکتیں تبھی حالتیں ہیں جن کو خلق سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا، اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ البقرہ 156 کا 158۔ یعنی اے مومنو، ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر طاری ہوگی، اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا، اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا، اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی، اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے، اور حسب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے، اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں، بس حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔ غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضائے الہی ہے، اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نیز ہزارہ باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے، اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا، تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اور اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو، اور چونو چرا کرے یا بے دین اور بے راہ ہو جائے۔ اور من جملہ انسان کے طبعی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں، ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے، قومی حمایت کا جوش بالطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں، گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے، تو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے، یہ فقط ایک طبعی جوش ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کووں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک کوے کے مرنے پر ہزارہ کوے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو۔ اس وقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ المائدہ 3۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم۔ النساء 105۔ ولا تكن للخائنين خصيما۔ النساء 106۔ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا خصيما۔ النساء 108۔ یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے، اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو، تھکو مت، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے۔ خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کو لازم پڑی ہوئی ہیں، ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے، اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے، اور تباً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے، اور پھر جیسے جیسے حواس اس کے کھلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے، یہ کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا، اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے عاطفت میں ہوتا ہے، اور اگر ماں سے علیحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جائے تو تمام عیش اس کا تلف ہو جاتا ہے، اور اگرچہ اس کے آگے نعمتوں کا ایک ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے، اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا۔ تو وہ کشش محبت
جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ در حقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لیے بچے کی فطرت میں رکھی گئی ہے، بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے، اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جوش دکھلاتا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے۔ وہ دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے۔ تو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچے جانا در حقیقت کسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے۔ اور کیونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے اس کو پا سکتا ہے، اس لیے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور صاحبکاریوں سے اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے۔ خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفہ شیشوں سے کیا گیا ہے، اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے، اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیے، حالانکہ وہ در حقیقت شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف۔ یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و ماہتاب وغیرہ، یہ وہی صاف شیشے ہیں جن کی غلطی سے پرستش کی گئی، اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردے میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہی شیشوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے۔ یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے جو انہو شرح ممرد من قواریر ہے۔ غرض چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہوتی ہے، اس لیے اس کی شناخت کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود کہ ترتیب ابلغ اور محکم کو جو سدھا عجائبات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے، بلکہ حیات اور طبی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں پیدا کیں کہ گویا زمین و آسمان کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پا سکے، اور اکثر ان کے طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور بےہودہ اوہام میں پڑھ کر کہیں کی کہیں چلے گئے، اور ان کو اس سانے کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر۔ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ ان کے دل میں پڑا کہ عظیم الشان سلسلے کا جو پرحکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے، کیونکہ یہ کہنا اس سلسلے کے لیے خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا در حقیقت ہے بھی۔ غرض یہ ان کی صرف قیاسی معرفت تھی جو دل کو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے، اور نہ یہ ایسا پیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت تامہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے، بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پرخطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر ایک اور نتیجہ ندارت ہے۔ غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم ایک ایسی بند کوٹڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے، کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے۔ لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی، وہ یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردے کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے
تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں ابس ہیں، بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ الموجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے۔ یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے، اور اگر فلاسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیوں کر بول سکتا ہے، کیا اس کی زبان ہے، یہ بھی ایک بڑی بے باکی ہے۔ کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا؟ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا؟ پر کیا یہ ضروری نہ تھا اسی طرح وہ کلام بھی کرے؟ یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانے تک مہر نہیں لگاتے۔ بے شک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمے سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں، اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطے پر آ کر جو ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری نور کا عرب سے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا۔ عرب وہ بنی اسماعیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی، اور فاران کے معنی ہیں دو فرار کرنے والے یعنی بھاگنے والے۔ بس جن کو خود حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا، ان کا توریت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ بس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا، اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ دوسرے تمام ملکوں میں کچھ رسوم، عبادات اور احکام کی پائی جاتی تھیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی، مگر صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا۔ اس لیے آخر میں اس کی نوبت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دے اور جو غلطی پڑ گئی تھی اس کو نکال دے۔ بس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی، اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے، وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے، پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے، اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ بس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ 4۔ یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا، نہ اور طریق سے، اور اس نیت اور اس ارادے کو عملی طور پر دکھلا دینا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں۔ بس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا، قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا۔ قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لیے دو طریق رکھے ہیں۔ اول وہ طریق جس کی روح سے انسانی عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا روحانی طریق
جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں ان قریب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی، پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی۔ اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے۔ پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرار دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، النجم 43، یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلے سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں۔ بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا، اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر، والا حاضر قیاس۔ اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو، تو بے ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی آخری علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بس جس پر اس تمام سلسلے کی انتہا ہے وہی خدا ہے۔ آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ انتہا تمام سلسلے کی تیرے رب پر ہے۔ پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی، جیسا کہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یاسین 41، یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا، اور نہ رات جو مظہر مہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے، یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا۔ اگر ان کا در پردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے۔ یہ دلیل حیات پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے، کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے، اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے، اور نہ ان کی کلوں پرزوں میں کچھ فرق آیا۔ اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیوں کر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے۔ انہی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے وَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم 11، یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی۔ پھر ایک دلیل اپنی ہستی پر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الرحمن 27-28، یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے، مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے، بلکہ صحیح کانشنس اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی
ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا طاری نہ ہو اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے، بس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دستبرد سے محفوظ رہا۔ پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے، الستُ بربکم قالوا بلا، الاعراف 173۔ یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصے کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی۔ صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے، مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں۔ اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا، یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا، یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی، یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں۔ بس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا، مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لیے علل کی تلاش میں ہے۔ بس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے، اگرچہ کامل اقرار نہیں، ماں سوائے اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بے ہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلی ہستی کے قبضے میں ہو جائے، تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ شاہد ہے۔ تو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے، ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے۔ یہ دلائل وجود باری ہیں جو ہم نے بطور نمونے کے لکھ دیے۔ پھر بعد اس کے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ الحشر 23۔ مالک یوم الدین۔ الفاتحہ 4۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الحشر 24۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الحشر 25۔ علی کل شیء قدیر۔ البقرہ 21۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الفاتحہ 2-4۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان۔ البقرہ 187۔ الحی القیوم۔ البقرہ 256۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الاخلاص 2-5۔ یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے۔ اس صورت میں خدائی معرض خطر میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ، جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ تو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ هو الرحمن، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے، نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے، جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا۔ اس عطیے کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے، اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالی رحمان کہلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الرحیم، یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے، اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو۔ وہی کار پرداز سب کچھ جزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا الملک القدوس، یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں۔ اگر مثلا تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی، یا اگر مثلا تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے؟ اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے؟ بس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے۔ وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی، کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا؟ کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا؟ تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں، بات بات میں بگڑتے ہیں، اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے
اور ہلاک کیا جائے، مگر خدا کو تو یہ اضطرار پیش نہیں آنا چاہیے۔ بس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا، بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا السلام، یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے۔ اس کے معنی بھی ظاہر ہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑتا، لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر اس بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑاوے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الحج 74-75۔ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، بلکہ اگر مکھی کوئی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں۔ ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں، کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے کہ سب قوت والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے۔ ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بےہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو، اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ المحیمن العزیز الجبار المتکبر، یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے، اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے۔ اور فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا، رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے۔ تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں۔ اور پھر فرمایا علی کل شیء قدیر، یعنی خدا بڑا قادر ہے۔ یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے، کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا، رحمان رحیم اور جزا کے دن کا آپ مالک ہے۔ اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا الحی القیوم، یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا۔
یہ اس لیے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑ کر رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔ اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا، یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفرید سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے، یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفرید کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے۔ محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے۔ مثلا اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بو دے یا وقت کے بعد، دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے۔ نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقع بینی میں۔ یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے۔ اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے، چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا، سنتا، جانتا، بولتا، کلام کرتا ہے، اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ الشورى 12۔ فلا تضربوا للہ الامثال۔ النحل 75۔ یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو۔ تو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تنزیہ کے بین بین رکھنا یہی وسط ہے۔ اور اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوائے سبیہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ضالین سے وہ مراد ہیں جو قوائے بہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ انعمت علیہم سے یاد فرمایا ہے۔ اور جس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے، توریت میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا، اور اس امت کو موقع شناسی اور وسط کی تعلیم ملی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ البقرہ 144۔ یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والا بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی۔ تو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں، خیر الامور اوسطھا۔ تیسرا حصہ یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں۔ واضح رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور سرچشمہ نفس مطمئنہ ہے، جو انسان کو بااخلاق ہونے کے مرتبے سے با خدا ہونے کے مرتبے تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ الفجر 28-31۔ یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ، اپنے رب کی طرف واپس چلا، وہ تو اس سے راضی اور تو اس سے راضی،
بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔ اس جگہ بہتر ہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجے کی روحانی حالت انسان کی اس دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پا لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے۔ اسی درجے پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے در حقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشو و نما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے۔ در حقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشو و نما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری مدار ہے، اور اس کے نتیجے کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے۔ کسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری ملامتیں جو نفس لوامہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بری خواہشوں سے حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر ٹھہرنے کی پوری قوت بخش سکتا ہے، اس پاک تاریخ سے بدل جاتی ہیں جو نفس مطمئنہ کے نشو و نما کا آغاز ہوتی ہے۔ اور اس درجے پر پہنچ کر وقت آ جاتا ہے کہ انسان پوری فلاح حاصل کرے اور اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلی کمزوریوں کو ندامت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادات میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے، دھویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے۔ سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام برجوں پر راست بازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی آیات ذیل میں انہی امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من المجادلہ 23۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ الحجرات 8-9۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بنی اسرائیل 82۔ یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی۔ اس نے اے مومنوں ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور معصیت سے تمہارے دل کو نفرت دے دی اور بری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جما دیا۔ یہ سب کچھ خدا کے فضل اور رحمت سے ہوا۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل کب حق کے مقابل ٹھہر سکتا تھا؟ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجے پر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور سچی بینائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا
اور روح القدس سے ان کی مدد کی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ نفس لوامہ کے مرتبے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنی صلاحیت سے نا امید ہو جاتا ہے اور اپنے مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے، اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے، اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات یا دن کو یک دفعہ ایک نور اس پر نازل ہوتا ہے، اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے۔ اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے، اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ لیکن اس راہ کو کیوں کر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیوں کر پاویں؟ سو جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے، ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے، اور ہر ایک حرکت کے لیے ایک محرک ہے، اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتدا سے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے، اور اس کا حصول اسی پر قدرتاً موقوف ہے۔ مثلا اگر ہم ایک اندھیری کوٹری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کھڑکی کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے، تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آ کر ہمیں منور کر دے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سچے اور واقعی فیوز پانے کے لیے بھی کوئی کھڑکی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں، جیسے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں؟ کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفے سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے؟ یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہم اس حی و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پا سکتے، بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی ماں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعا میں لگے رہیں تاکہ خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پاویں۔ اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورت فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے، کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے، ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھی سے چاہتے ہیں۔ اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوات تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانے پر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان بے اعتبار اپنے اندرونی قوا کے ایک جماعت اور ایک امت ہے، اور اس طرح پر تمام قوا کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں، غیر المغضوب علیہم
وَلَا-الضَّالِّينَ، اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے۔ آمین، اے خدا ایسا ہی کر۔ یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تا جو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوا سے عبادت بجا لاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں، اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں، سوچوں کہ وہ ایک اعلی ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، اس لیے اس کو پا لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے، اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے، یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے، عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں، پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے، بے آبروئی کا خوف کچھ روب نہ ڈال سکے، ہولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے۔ یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے، جس قدر مشکل ہے صدا۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ التوبہ 24۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری حویلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے، اور خدا بدکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں، وہ ضرور ہلاک ہوں گے، کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا۔ یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا بنتا ہے جو اس کے لیے ہزاروں بلائیں خرید لے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے، وہ سب مر گئے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آ سکتا۔ خدا کے ظہور کا وہی دن ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے۔ ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں، ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردے کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آ جاتی ہے
ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، البقرہ 113، یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو۔ ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کریں گے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الانعام 163، یعنی کہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے۔ اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے، تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے، اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا، وہ اسی لیے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرے کو دیکھ نہ سکی، جیسا کہ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، الاعراف 199، یعنی وہ جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ اگر جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے، وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھلاتا ہے، اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے، اور جبھی سے یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے، یہ عادتیں نہیں ہیں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، البقرہ 208، یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں، وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبے تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں فدا ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بیچ دیتا ہے اور جان فشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو اطاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے، اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہم رنگ ہو جاتا ہے، اور تمام لذات اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر جاتی ہے، اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلذذ اور اعتزاز کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے، اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ در حقیقت اسی کے اضلال و آثار ہیں جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، الرحمن 47، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، الدہر 22۔
इन्नल अब्रार यशरबूना मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। अद्दहर 6 व 7। वयुस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। अद्दहर 18-19। इन्ना अतदना लिल काफिरीन सलासिल व अग़लालन व सईरा। अद्दहर 5। वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला। बनी इसराइल 73। यानी जो शख्स खुदा ताला से खाइफ है और उसकी अजमत व जलाल के मर्तबे से हिरासां है, उसके लिए 2 बहिश्त हैं, एक यही दुनिया और दूसरी आखिरत। और ऐसे लोग जो खुदा में महव हैं, खुदा ने उनको वो शरबत पिलाया है जिसने उनके दिल और ख्यालात और इरादत को पाक कर दिया। नेक बंदे वो शरबत पी रहे हैं जिसकी मिलौनी काफूर है, वो उस चश्मे से पीते हैं जिसको वो आप ही चीरते हैं। और मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि काफूर का लफ्ज इस वास्ते इस आयत में इख्तियार फरमाया गया है कि लुगत अरब में कफर दबाने और ढांकने को कहते हैं। सो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उन्होंने ऐसे खुलूस से इनक़िता और रुजू इल्लाह का प्याला पिया है कि दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल ठंडी हो गई है। ये कायदे की बात है कि तमाम जज़बात दिल के ख्याल से ही पैदा होते हैं, और जब दिल नालायक ख्यालात से बहुत ही दूर चला जाए और कुछ ताल्लुकात उनसे बाकी न रहें तो वो जज़बात भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं, यहां तक कि नाबूद हो जाते हैं। सो इस जगह खुदा ताला की यही गर्ज है और वो इस आयत में यही समझाता है कि जो उसकी तरफ कामिल तौर से झुक गए वो नफसानी जज़बात से बहुत ही दूर निकल गए हैं, और ऐसे खुदा की तरफ झुके कि दुनिया की सरगर्मियों से उनके दिल ठंडे हो गए और उनके जज़बात ऐसे दब गए जैसा कि काफूर जहरीले मादों को दबा देता है। और फिर फरमाया कि वो लोग इस काफूरी प्याले के बाद वो प्याले पीते हैं जिनकी मिलौनी जंजबील है। अब जानना चाहिए कि जंजबील 2 लफ्जों से मुरक्कब है, यानी जना और जबल से। और जना लुगत अरब में ऊपर चढ़ने को कहते हैं और जबल पहाड़ को। इसके तरकीबी माना यह है कि पहाड़ पर चढ़ गया। अब जानना चाहिए कि इंसान पर एक जहरीली बीमारी के फिरो होने के बाद आला दर्जे की सेहत तक 2 हालतें आती हैं। एक वो हालत जबकि जहरीले मवाद का जोश बकुल्ली जाता रहता है और खतरनाक मादों का जोश रूबा इस्लाह हो जाता है और सम्मी कैफियत का हमला बखैरियत व आफियत गुजर जाता है, और एक मोहलिक तूफान जो उठा था नीचे दब जाता है, लेकिन हनूज आज़ा में कमजोरी बाकी होती है, कोई ताकत का काम नहीं हो सकता, अभी मुर्दे की तरह उस्ताओ खिज़ां चलता है। और दूसरी वो हालत है कि जब असल सेहत औद कर आती और बदन में ताकत भर जाती है और कुव्वत के बहाल हो जाने से ये हौसला पैदा हो जाता है कि बिला तकल्लुफ पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए और निशात खातिर से ऊंची घाटियों पर दौड़ता चला जाए। सो सलूक के तीसरे मर्तबे में ये हालत मुयस्सर आती है। ऐसी हालत की निस्बत अल्लाह ताला आयत मौसूफा में इशारा फरमाता है कि इंतहाई दर्जे के बाखुदा लोग वो प्याले पीते हैं जिनमें जंजबील मिली हुई है, यानी वो रूहानी हालत की पूरी कुव्वत पाकर बड़ी बड़ी घाटियों पर चढ़ जाते हैं और बड़े बड़े मुश्किल काम उनके हाथ से अंजाम पजीर होते हैं और खुदा की राह में हैरतनाक जाफिशानियां दिखलाते हैं। इस जगह ये भी वाज़ेह रहे कि इल्म तिब की रूह से
زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹ کہتے ہیں. وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے، اور اس کا زنجبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے. ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے، جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا، خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روح بکمی ہونے لگتے ہیں. جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے، اسی لیے وہ حیضہ اور مہرے کا تفوں میں مفید ہے. اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جو ذوف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے، تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے، اور زنجبیلی شربت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے. جب اس تجلی سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا. تو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دونوں حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے 2 لفظوں سے کام لیا ہے، ایک کافور سے جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں، اور دوسرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں. اور اس راہ میں بھی 2 حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں. باقی حصہ آیت کا یہ ہے، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں، اور طوق گردن اور ایک فروختہ آگ کی سوزش. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے، ان پر خدا کی طرف سے رجت پڑتی ہے. وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پا بزنجیر ہیں، اور زمینی کاموں میں ایسے نگوسار ہوتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک توق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانے دیتا، اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جائیداد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آ جائے اور فلاں دشمن پر ہم فتح پا جائیں، اس قدر روپیہ ہو، اتنی دولت ہو. تو چونکہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور برے کاموں میں مشغول پاتا ہے، اس لیے یہ تینوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے. اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے. مثلا انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کوٹھڑی میں اندھیرا پیدا کر دے گا، کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں. وجہ یہ کہ وہی علت العلل ہے. ایسا ہی اگر مثلا کوئی شخص زہر قاتل کھا لے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دے گا. ایسا ہی اگر کوئی ایسا بے جا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑ لے گی. پس جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں سری نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے. جیسا کہ خدا تعالیٰ ان 2 مثالوں میں صاف فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. العنکبوت 70. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. الصف 6. یعنی جو لوگ
اس فعل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی، تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے۔ اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل ان کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے۔ اور پھر اس حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لیے فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، بنی اسرائیل 73۔ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اندھوں سے بدتر۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے، اور وہ اسی جگ میں اپنے اس پیارے کا درشن پا لیتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں۔ غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے، اور جہنمی بینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور قرآن عزیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، البقرہ 26۔ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس آیت میں خدا تعالی نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجے کی فلسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے۔ بس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا، ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہو تو وہ ایمان ہیچ ہے، اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں۔ اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ذل ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے، اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صالحہ ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بارور درخت ہے، اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ ابراہیم 25-26۔ یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراد تفرید اور نقص اور خلل اور کذب اور ہزل سے پاک اور من کل الوجوہ کامل ہو، وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو، جس کی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو، اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالی نے ایمانی کلمے کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دے کر 3 علامتیں اس کی بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو، یعنی انسانی فطرت اور انسانی کانشنس نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو۔ دوسری علامت یہ کہ اس کلمے کی شاخیں آسمان میں ہوں، یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو، اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو۔ مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں، اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ کوئی آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے
دائمی اور غیر منقطع ہو، یعنی عملی مزاولت کے بعد اس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانے میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں، یہ نہیں کہ کسی خاص زمانے تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ابراہیم 27۔ یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں سے اکھڑا ہوا ہو، یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا، نہ دلائل عقلیہ کی روح سے، نہ قانون قدرت کی روح سے، نہ کانشنس کی روح سے، صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت نے ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میووں سے مشابہت دی ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میووں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے، ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشياطين۔ الصافات 63-66۔ ان شجرۃ زقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ دخان 44-47۔ ذوقناک انت اللذیذ الکریم۔ الدخان 50۔ یعنی تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے؟ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، یعنی تکبر اور خودبینی سے پیدا ہوتا ہے، یہی دوزخ کی جڑ ہے۔ اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر۔ شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونے والا، یہ لفظ شید سے نکلا ہے، بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عمدن گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانبا گلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا۔ پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ، تو عزت والا اور بزرگ ہے۔ یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے۔ اس کا محصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتی۔ یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذق اور ام سے مرکب ہے، اور ام انکا انت العزیز الکریم کا ملخص ہے، جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے، اور کثرت استعمال نے زال کو زا کے ساتھ بدل دیا ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ہے، ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا، اور ظاہر فرما دیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ الحمزہ 7 و 8۔ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو پکڑتے ہیں۔
کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، البقرہ 25، یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ فروختہ رہتی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، الانبیاء 99، یعنی تم اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کر خدا کہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ دوسرا ایندھن جہنم کا بت ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا۔ سو ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہوں گی۔ اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف غور کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے اسلام اور دعائے فاتحہ ہے، یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے۔ تمام اسلام کا مغز یہ دونوں چیزیں ہیں، اسلام اور دعائے فاتحہ۔ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لیے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے، بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لیے مقرر کیا ہے، اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں۔ اسلام کیا چیز ہے؟ وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری سفلی زندگی کو بھسم کر کے اور ہمارے باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے۔ ایسے چشمے میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتے سے پیوند کیا جاتا ہے۔ بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے ہم پر اترتی ہے۔ ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوس اور خیر اللہ کی محبت بھسم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں۔ اس حالت کا نام قرآن شریف کے روح سے اسلام ہے۔ اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور پھر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں۔ اس دوسری زندگی کے لیے الہام الہی ہونا ضروری ہے۔ اسی مرتبے پر پہنچنے کا نام لقائے الہی ہے، یعنی خدا کا دیدار اور خدا کا درشن۔ اس درجے پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دی جاتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی درجے پر آ کر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ حملہ کرتا ہے، اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اسی درجے کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، الفتح 11۔ یہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے، اور ایسا ہی فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، الانفال 18۔ یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجے پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے، اور اخلاقی طاقتیں
جو کمزور تھیں اس درجے میں محکم پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں. عقل اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے. یہ معنی اس آیت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ المجادلہ 23. اس مرتبے میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جو خدا کے لیے مرنا اور خدا کے لیے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تنکا توڑنا ہے. خدا کی طرف کھینچ چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے. ایک غیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھرتا ہے اور خدا کی مرضیوں کو پورا کرنا اس کی زندگی کا اصل اصول ٹھہر جاتا ہے. اس مرتبے میں خدا بہت ہی قریب دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قاف 17. کہ ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ تر نزدیک ہیں. ایسی حالت میں اس مرتبے کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پھل پختہ ہو کر خود بخود درخت پر سے گر جاتا ہے، اسی طرح اس مرتبے کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کالعدم ہو جاتے ہیں. اس کا اپنے خدا سے گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے. اس مرتبے کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے کھلے ہوئے تھے، اور اب بھی خدا کا فضل یہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا. مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بے حقیقت باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا. چاہنے والے بہت ہیں مگر پانے والے کم. اس کا کیا سبب ہے؟ یہی کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی، سچی جانفشانی پر موقوف ہے. باتیں قیامت تک کیا کرو. کیا ہو سکتا ہے؟ صدق سے اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں. اس راہ کی پہلی شرط ہے. اگر عملی سرگرمی نہیں تو لاف زنی ہیچ ہے. اس بارے میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. البقرہ 187. یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت قریب ہے. میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں. بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تا کامیاب ہوں میں. دوسرا سوال سوالات مستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. سو اس سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے در حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں. جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے. مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا، بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھلائیں گی. اس کا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کے مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں. جب کوئی تیز تپ چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں، اور بلغمی تپوں اور ریزش اور زکام کے غلبے میں انسان اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے. غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے تیاری کی ہو وہ کیفیتیں تمثل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں. بس خواب کے سلسلے پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت اللہ ہے، کیونکہ جس طرح
خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھلاتا ہے، اس عالم میں بھی یہی ہوگا، اور اس دن ہمارے اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہوں گے، اور جو کچھ ہم اس عالم سے مخفی طور پر ساتھ لے جائیں گے وہ سب اس دن ہمارے چہرے پر نمودار نظر آئے گا۔ اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تمثلات دیکھتا ہے اور کبھی گمان نہیں کرتا کہ یہ تمثلات ہیں، بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے، ایسا ہی اس عالم میں ہوگا، بلکہ خدا تمثلات کے ذریعے سے اپنی نئی قدرت دکھائے گا، کیونکہ وہ قدرت کامل ہے۔ بس اگر ہم تمثلات کا نام بھی نہ لیں اور یہ کہیں کہ وہ خدا کی قدرت سے ایک نئی پیدائش ہے، تو یہ تقریر بہت درست اور واقعی اور صحیح ہے۔ خدا فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ السجدہ 18۔ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہیں۔ سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں، اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے۔ بس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا، اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اس آیت کی شرح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزری۔ حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں، اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں۔ بس جب کہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گایوں اور بھینسوں سے دوہا جاتا ہے، وہ یا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے، اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے۔ کہ ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا، اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں۔ وہ ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شناخت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ البقرہ 26۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں، جن میں ذرہ فساد نہیں، ان کو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب وہ عالم آخرت میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہ پائیں گے۔ اب یہ گمان
کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے، اور آیت کے بدیہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں۔ اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے، اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا، اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے اس لیے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آ چکے ہیں، اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائیں گے۔ سو یہ آیت صریح بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی، اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے اور اس کیفیت سے آگاہ تھے اس لیے ان کی روح کو وہ زمانہ یاد آ جائے گا کہ جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے۔ پر اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب کہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھی نہ سنی اور نہ کسی کے دل میں گزری، اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتی لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ در حقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جس کا نمونہ شوق دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا، اسی لیے تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے، بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے، اس لیے آسمانی نعمت اس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کی کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئیں، لیکن جس کی دنیاوی زندگی پر موت آ جائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیا جائے گا، اس کو یہ پینا اس وقت یاد آ جائے گا جبکہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا کیونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا، اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں، نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گزری، لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی، اور اسی سے اس کا رشتہ اور تعلق تھا، دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں قرآن شریف نے انہیں 3 قسم پر منقسم کیا ہے، اور عالم معاد کے متعلق یہ 3 قرآنی معارف ہیں جن کو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کرتے ہیں۔ اول یہ دقیقہ معرفت ہے کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام نظارے کسی دنیاوی زندگی کے اضلال و آثار ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ بنی اسرائیل 14۔ یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور انہی پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامے کی شکل پر دکھا دیں گے۔ اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، پھر استعارے کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندے کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور مشقت یا لذت اس کی کالعدم ہو جاتی ہے،
اور دل پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جماتا رہتا ہے۔ جس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے، اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لکھے جاتے ہیں، اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر ایک دوسری جگہ بہشتیوں کے بارے میں فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، الحدیث 13۔ یعنی اس دن بھی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ پر دوڑتا نظر آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ التکاثر 2:9۔ یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، تم ان قریب جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ان قریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے، پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذے میں آ جاؤ گے، اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا، اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے۔ اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو 3 درجوں پر تقسیم کیا ہے، یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلا ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھواں دیکھے اور پھر دھوئیں سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کرے اس خیال سے کہ دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لا ینفق اور ملازمت تامہ ہے، جہاں دھواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو، بس اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور پھر جب آگ کے شعلے دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے، اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا، اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا۔